کر لیا اور کام کر لیا، یقین جانیے یہ عمل ہمارا خوشنودی رب کا بھی باعث بنے گا، خوشنودی معصومین کا بھی باعث ہوگا۔ لہذا ہمیں اسی عمل کو اپنانا ہے۔ ہمارے اماموں کی بھی یہی تاکید تھی، اسی لیے ہر امام نے علم پر بہت کام کیا اور تعلیم پر بہت کام کیا، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ امام کے جو علم بتانے کے لیے، وہ امام کے جو علم دینے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، تبلیغ اسلام کرنے کے لیے دنیا میں آئے، یہ دنیا اس علم کی دشمن ہو گئی۔ جب میں یہ کہوں گا کہ ہاں اس علم ہی کی دشمن نہیں ہے بلکہ ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے، لہذا جس طریقے سے روشنی کی ضد اندھیرا ہے ویسے ہی علم کی ضد جہل ہے۔ علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت علم کی ضد ہے۔ تو اب جو جاہل اور جہالت جو علم دین سے دور تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ہر زمانے میں ان کا یہ کام رہا کہ ہر زمانے میں اماموں کو شہید کیا گیا۔ امام وہ تھے کہ جو روشنی پھیلا رہے تھے، لیکن جو شر پسند اور اندھیرا پسند لوگ تھے انہوں نے اس روشنی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لہذا ہمارے اور آپ کے امام علی نبی علیہ السلام یا شہادت کی تاریخ بتایا کہ آپ نے بہت سارے کام کیے، اور ہر زمانے میں ہر امام کا دشمن کون تھا؟ آگے دور کا، ان کے دور کا بادشاہی دشمن ہو جاتا تھا، اور پھر وہی بادشاہ الگ الگ ذرائع سے امام کو زہر دے کر کے شہید کرتا تھا۔ تاریخ نے بتایا کہ امام نبی علیہ السلام کو بھی معتمد نے موتز باللہ کے ذریعے زہر دکھایا اور امام کو شہید کیا، امام کی شہادت ہو گئی۔ تاریخ نے بتایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام آئے اور آ کر کے آپ نے نماز پڑھائی اور جنازہ بڑی شان سے چلا اور دفن کیا گیا۔ بالخصوص جیسے ہی اس منظر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر کربلا کی طرف ہو گیا کہ مولا یا سید الشہداء، آپ کے جد کا جنازہ، یا سید الشہداء آپ کے ان بیٹوں کا جنازہ، ان پوتوں کا جنازہ اتنی شان و شوکت سے دفن ہوا، لیکن مولا کاش کے چاہنے والے کہ وہ لوگ اس دور میں ہوتے کہ جب ظالمین کا دور تھا، مولا آپ کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کی خاک پہ نہ ہوتا۔ ارباب ازا تاریخ نے کہا کہ امام حسین کی شہادت عظیم شہادت اس لیے ہے کہ امام کو صرف شہید ہی نہیں کیا گیا بلکہ امام کی شہادت کے بعد تاریخ نے کہا کہ امام کی جسموں کو پامال کیا گیا ہے، شہدائے کربلا کی جسموں کو پامال کیا گیا، امام کے جسم سے لباس اتارا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ظالم جب شہید کر چکے امام مظلوم کربلا کو تو قریب آئے اور ہاتھوں سے انگوٹھیوں کو اتارنا چاہا، جب انگوٹھیاں نہ اتر سکی تو امام کی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا ہے۔ ارباب ازا تاریخ کہتی ہے کہ صرف یہی ظلم نہیں تھا، ظلم سے بڑا بھی ظلم یہ تھا کہ جب 10 محرم کی شام آئی ہے اور جسے شام غریبہ کہتے ہیں، لاشائے شہداء کی پامالی ہو چکی، تو کسی ظالم نے کہا کہ ابھی حسین کے خیمے تو باقی ہیں، چلو حسین کے خیمے کو لوٹتے ہیں۔ لہذا ظالم تازیانے اور نیزے لے کر کے آئے، سب سے پہلے خیموں میں آگ لگانا شروع کیا، مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں۔ بس ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے سے ایک بیوی نکلی کہ جس کے کاندھے پر کچھ تھا۔ میں جب قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ اس بیوی کے کاندھے پہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ ایک بیمار ہے جس کو اپنے کاندھے پہ لے کے آئی ہے۔ وہ بیمار کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا چوتھا امام جسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ارباب ازا قیام کر گئے، بیویاں بنا خیمے کے شب کی تاریکی میں بیٹھی ہیں، بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ سب بچوں میں اب ڈھونڈا جا رہا ہے، کچھ بچے تو ملے لیکن کچھ جلتے ہوئے خیمے سے جب نکلے تو وہ بچے نہ مل سکے، اور انہی بچوں میں حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ بھی تھی۔ زینب نے سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، الیہ الیہ یا سکینہ کہاں ہو، یہ میری بچی سکینہ کہاں ہو، میرے بابا کی جان سکینہ کہاں ہو۔
तारीफ कहती है कि सकीना को ढूंढते ढूंढते ज़ैनब एक नशेब की तरफ बढ़ी। यहाँ देखा कि एक बच्ची लाशे बेसर से लिपटी रो रही है। तो एक मर्तबा करीब जाके देखा तो सकीना है। ये सकीना तुम यहाँ हो, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ न तलाश किया, लेकिन मेरी बच्ची ये तो बताओ कि तुम इस नशेब में क्या कर रही हो। तो सकीना ने कहा कि बीबी अम्मा, इस नशेब में ये मेरे बाबा है। तो जैसे ही देखा इमाम की लाशे को ज़ैनब तड़प गई। ये सकीना, अरे तुमने अपने बाबा को कैसे पहचाना? लाशे की शिनाख्त दो चीजों से होती है, या तो जिस्म पर लिबास हो या जिस्म पर सर हो, लेकिन ना जिस्म पर लिबास है ना सर है, तुमने कैसे पहचाना? अजब नहीं। सकीना ने कहा, ए बीबी अम्मा, जब मैं जलते हुए खैमे से अपने बाबा को आवाज देती हुई बाबा बाबा कहती हुई आ रही थी ना, तो मैंने देखा कि इसी लाशे बेसर से आवाज आई थी और कहा था कि ए सकीना, इधर आ जा, इस नशेब में तेरा बाबा आराम कर रहा है। ए सकीना, तेरा बाबा इस नशेब में है। मैं बाबा की तरफ बढ़ी। ज़ैनब ने सरो सीना पीटा, हुआ मुसीबता, मुझे नहीं मालूम था कि करबला में वो वक्त भी आएगा कि जब एक बहन अपने भाई की लाशे को पहचान न सके। हमारे साथ खुशी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है बेदरकार का तमाम शान जहान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है बेदरकार का हम सब के जहर के मकासद को पूरा फरमा। माबूद तुझे वास्ता है बेदरकार का जो बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, इन सब को कामयाबी और कामरानी अता फरमा।